جی مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، میں اسلام میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ کیونکہ نبی صاحب نے، میں نے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، سننے میں ایسا ہی آیا ہے کہ 73 فرقے جو کہے ہیں نبی صاحب نے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، قیامت تک 73 ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا ہوں تو میں پھر کون سے فرقے میں انٹر کروں کہ میں جنتی ہو جاؤں، اگر میں سارے رول فالو کرتا آ رہا ہوں نبی صاحب کے، جو قرآن پاک میں انہوں نے بتایا، جو ان کی حدیثیں ہیں۔ آپ کو کسی بھی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ یہ حج میں یہ سوال بات میرے لکھی، لیے بہت زیادہ اہم ہے اسلام ٹھیک میں ہے، آنے کے میں لیے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو تمہارا نام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی نہیں رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو آپ کسی فرقے کے کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کوئی بھی مثلا کوئی بھی مان لے تھوڑی دیر کے لیے کوئی فرقہ والا ہی ہے، وہ آپ کو اگر اسلام میں داخل کرے تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فلاں عالم جو ہے، جو فرقے کا بانی ہے، وہ فلاں فلاں ہے، وہ یہ ہے، ایکس وائی زی ہے۔ کوئی ایسا کلمہ آپ کو نہیں پڑھاتا۔ کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول جی کرنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ جی اگر آپ اس جی کو فرقہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ نجات پائے گا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ کہ جس پر، فرقہ نہیں بلکہ وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قرآن و سنت کا راستہ۔ اگر اس راستے سے کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ فرقہ ناجیہ نہیں، یعنی وہ سیوڈ سیکٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ وہ بھی مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کے خیالات کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے سزا دے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس چیز کو مانوں گا وہ ہے ڈائریکٹ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کے اوپر مجھے چلنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کے اوپر نہیں چلنا۔ جی جیسے یہ کہتے ہیں کہ 4 امام جیسے تھے اسلام میں، نبی پاک کے جو چاروں حدیثیں لکھنے۔ امام میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک امام بھی دوسرے کو غلط نہیں کہتا کہ بھائی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ تو اب شافعی یہ نہیں کہے گا کہ اگر حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، حنفی یہ نہیں کہتا کہ مالکی کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سارے جو امام حرم میں موجود ہیں مکہ اور مدینہ میں، وہ سارے کے سارے حنبلی ہیں۔ ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ایک عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی حنفی ہونا چاہیے، حنفی عالم یہ نہیں کہتا یا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب وہاں حنبلیوں کو ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے طریقے پر چلیں، وہی قرآن و سنت کے راستے پر ہیں۔ مفتی صاحب بڑا جی مفتی زبردست پوائنٹ ایڈ صاحب کیا۔ میں یہاں پہ بھائی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب اپنے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، یہ 4 جو ہے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کا نام آئے گا، شاید ان کا نام آپ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ حدیث آج کے دور میں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج کے دور میں 73 فرقے بن گئے ہیں؟ یہ اپنی ایزمپشن ہے آپ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، جس کے تحت جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی ایک اسکول آف تھاٹ ایک جو ہے نا وہ رولنگ فالو کرتا ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسری رولنگ فالو کرتا ہے۔ وہ ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح مانتے ہیں دوسرے والے، اور دوسرے والے ہمیں بھی ٹھیک مانتے ہیں اگر ہم کوئی اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، ان کے پاس فراغت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان ڈفرینس آف اوپینینز کو ایک فرقہ بنا کے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بس باقی ساری دنیا غلط ہے۔ تو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں، جو بات مفتی صاحب نے سمجھائی ہے میرے خیال سے دیٹس انف ٹو بی انڈرسٹوڈ انشاءاللہ۔ جی ہاں۔ جی تو ایک مان ایک لیجیے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد حنفی نہیں، شافی بننا چاہتے ہیں، شافی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب شکریہ، ایک چھوٹا سا